مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے اللہ پاک نے کہا اے ایمان والو، پھر کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان والے اور ہیں اور اسلام والے اور ہیں۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنی گردن کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھکا دینا، بلکہ اپنا سارا وجود، اپنے جسم کے ہر ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، اس کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے پر ایمان رکھنا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، اور استطاعت کے مطابق حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ اسلام ہے اور اسلام کے ارکان ہیں۔ اسلام کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنا سارا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دینا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا واقعہ جب قرآن پاک میں بیان ہوا تو ان کے واقعے کے اندر بھی اسلام کا لفظ بولا گیا۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے، یعنی ان دونوں نے گردن جھکا دی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، کہ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، اسماعیل کو قربان کرو، تو اللہ کا حکم جیسے آیا انہوں نے اس حکم میں اپنی عقلی حکمت کو نہیں دیکھا، مصلحت کے بارے میں نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، یہ کوئی اور چیز ہوگی، یعنی اپنی عقل کے بارے میں، عقل سے اگر سوچتے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ بیٹا ہے، تمہارا بچہ ہے، تمہارا اپنا خون ہے، اس کو تم کیسے قربان کر سکتے ہو، یہ ہے عقل کا تقاضا۔ لیکن اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ بجائے اس کے کہ اس میں غور و فکر کرتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، یا اپنی عقل کی بات بیچ میں شامل کرتے، انہوں نے تیاری کر لی کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ حالانکہ شیطان نے کافی بہکاوے میں ڈالا، شیطان نے کہا تیرے رب کا حکم تھا لیکن اب وہ حکم ختم ہو گیا۔ شیطان آپ کی بیوی کے پاس گیا لیکن اس سے بھی وہ منوا نہ سکا، اسماعیل کے پاس شیطان آیا، اس سے بھی منوا نہ سکا۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے جس وقت انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ابراہیم اور اسماعیل نے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں گے، ابراہیم نے پوچھا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا اس میں کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے بھی ایک دانشمندانہ بیٹے کی طرح جواب دیا کہ کہا کہ ابا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کر گزریے جو آپ اللہ کا حکم ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہاں تک جب انہوں نے اپنا وجود، اپنا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں اسلام لے آئے، یعنی ان دونوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ یہ یعنی اسلام کا معنی بتانا مقصود تھا کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنے وجود کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام کا معنی۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی دیر نہ کرنا اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کر لینا، یہ اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی پاک نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اے صحابی کیا تم یہ چاہتے ہو، اپنے ہاتھ میں آگ پکڑنا چاہتے ہو؟ سونے کی انگوٹھی تم نے ڈالی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری امت کے مردوں کے اوپر سونا حرام ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی کو پکڑی اور پھینک دی۔ حضور وہاں سے چلے جاتے ہیں، بعد میں اسے دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ اب تو حضور چلے گئے ہیں، اب تم انگوٹھی اٹھا لو، چلو خود نہیں پہننی اٹھا کے پھینک دینا، پھینک دی ہے چلو خود نہیں پہننی اٹھا لو اور دوسرے کو بیچ دینا۔ لیکن اس صحابی نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم ہے جس انگوٹھی کو نبی پاک نے پھینک دیا میں اس کو کبھی دوبارہ نہیں اٹھاؤں۔ یہ ہے اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، جھکا لیا، جیسے رسول اللہ نے فرما دیا اسی کے مطابق اپنی عقل بھی تابع کر لی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق بنا لی۔ اسے آیت پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے آدھے نہ داخل ہو۔ یہ نہ ہو کہ 50% تو اسلام میں داخل ہوئے اور 50% اسلام میں داخل نہ ہوئے، ایسا نہ ہو، بلکہ اسلام میں پورے پورے اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم مسجد میں تو مسلمان ہو لیکن جب اپنے گھر چلے جاؤ پھر مسلمان ہی نہ ہو۔ یہ اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو رنگی ہو ہی نہ، یک رنگ باشد دو رنگ نہ باشد۔ جب بندہ ایک رنگ ہو جائے گا، مسجد میں بھی وہی رنگ ہو، دکان میں بھی وہی رنگ ہو، گھر میں بھی وہی رنگ ہو، دفتر میں بھی وہی رنگ ہو، کاروبار میں بھی وہی رنگ ہو، تب جا کر اسلام میں پورا پورا داخل ہونا بنتا ہے۔ اگر مسجد میں تو بڑا عبادت گزار ہے لیکن جب اپنی دکان پہ جاتا ہے وہاں پہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ مسجد میں عبادت گزار ہے، نمازی ہے، لیکن کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے تو یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہے۔ عبادت گزار ہے لیکن اخلاق اس کے اندر ذرہ برابر نہیں ہے، اسلام میں پورا داخل نہیں ہے۔ اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ہے کہ چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت کی کام ہو یا اخلاق ہو، ہر چیز میں وہ اسلام میں پورا کے پورا داخل ہو چکا ہو، تب سمجھا جائے گا کہ یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہے۔ ایک طرف تو بڑا متقی و پرہیزگار ہو لیکن جب کوئی فنکشن آیا، نکاح کی رسم آئی، پھر اس نے شراب بھی پی ڈالی، پھر ناچ گانا بھی کر لیا، کہا کہ تھوڑی سی خوشی کا موقع آیا تھا چلو ہم نے کہا انجوائے ہو جائے، تو یہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب دو رنگیاں چھوڑ دو، ایک رنگ ہو جاؤ اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا اخلاق بھی اپناؤ، ساتھ ساتھ نمازی بھی بنو، اچھا کاروبار بھی کرو، ساتھ ساتھ نمازی بھی بنو۔ یہ نہ ہو کہ نماز تو ہو لیکن کاروبار میں غفلت کرو، کاروبار میں چوری کرو، بد زبانی کرو، بدتمیزی کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلخوری کرو، اخلاق اچھا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، ایسا ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، 50% ادھر ہے اور 50% ادھر ہے، تو 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس آیت پاک کے اندر امر الہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چروائے کا واقعہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے بکریوں کا ایک بکری کا دودھ پلا دو، مجھے بھوک اور پیاس لگی ہے۔ اس وقت عرب کا یہ رواج ہوتا ہے کہ جو بھی مہمان ہوتا ہے تو اس کو دودھ جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے، یہ مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ لیکن اس چروائے نے کہا کہ یہ دودھ میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میری مالک کی بکریاں ہیں، ان کا دودھ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ امانت ہے میرے پاس، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔
حضرت فاروق اعظم نے جب اس جوان کی، نوجوان لڑکا تھا، اس کی یہ بات سنی تو خوش بھی ہوئے کہ چلو اچھا بندہ ہے۔ آپ نے تھوڑا سا مزید اس کا امتحان لیا اور کہا کہ ہم ایک معاملہ کر لیتے ہیں کہ مجھے بکری کا دودھ چاہیے، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، تم مجھے ایک بکری میرے حوالے کر دو، میں سفر میں اس کا دودھ پیتا جاؤں گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا کہ کچھ درہم و دینار تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تمہارا مالک تو اس وقت دیکھ ہی نہیں رہا، مالک کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مالک کو اگر پتہ چل بھی جائے کہ بکری کم ہے تو اسے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگل میں بکریاں چرتی ہیں تو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے تو مالک سے یہی کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ بکری کا اس نے کیا کیا ہے۔ اس جوان نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ اے عمر، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا کہ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں اور بکری کو غصب کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم یہ بات سن کے بڑا خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے جوان، جب تک تمہارے جیسے جوان موجود ہیں تب تک کوئی ظالم کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، جب تک تمہارے جیسے خوف خدا رکھنے والے جوان موجود ہیں تب تک کوئی غفلت نہیں کر سکتا اور کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس قصے کو دیکھیں، اس میں امانت میں خیانت نہیں کی اس جوان نے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا بھی اسلام کے اندر داخل ہونا ہے کہ اگر بندہ عبادت گزار ہو لیکن دوسری طرف امانت میں خیانت کرے تو اس کا ایمان پورا نہیں ہے، اس کا اسلام پورا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کو امانت کا خیال نہیں ہوتا۔ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور اس میں دیکھ لیں وہ نوجوان خوف خدا کتنا زیادہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر کتنا زیادہ رکھتا تھا کہ اس نے کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک چرواہا آتا ہے، اور اس وقت صحابہ کرام خیبر سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، لشکر نے پڑاؤ کیا ہوتا ہے، یہ چرواہا آتا ہے اور پوچھتا ہے مسلمانوں سے کہ تمہارے سردار کہاں پر ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ساتھ میں خیمہ ہے، اس کے اندر ہمارے سردار یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جاتا ہے، جب خیمے کی باہر کی حالت دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا سردار ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا عالی شان قسم والا ہوگا، بڑی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ یہ رہتا ہوگا، لیکن یہ تو کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کا خیمہ ہے اور اس کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی اسے، وہ اندر خیمے کے جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا اور تمہیں جنت کی ضمانت بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں کے سردار، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میرا جسم تو بدبو سے بھرا ہوا ہے اور میرا جسم سیاہ کالا ہے، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ آپ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اسلام لے آتے ہو میں تمہیں سینے سے بھی لگاؤں گا اور ساتھ ساتھ تمہارے جسم کی جو بدبو ہے اس کو خوشبو میں بدل دیا جائے گا اور تمہارے جسم کی جو سیاہی ہے اس کو سفیدی میں بدل دیا جائے گا۔ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو اتنے بڑے انعامات تمہیں دیے جائیں گے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب وہ اسلام لے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسلام لا چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے اس کے بعد حکم دیجئے کہ میں نے کیا کام کون سے کرنے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کا کہوں کہ نماز پڑھ لو، روزے کا وقت بھی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ روزے رکھ لو،
ज़कात بھی تمہاری استطاعت نہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کر سکو۔ اب تو ایک ہی عبادت کا وقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خیبر کی جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک عبادت کا وقت ہے، جہاد کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب پہلا مرحلہ ہے، پہلا دن ہے، پہلا لمحہ ہے کہ بندہ مسلمان ہوا ہے، اور پہلا کام ہی وہ جو سب سے مشکل کام ہے، جہاد کا کام، جنگ کا کام، سب سے مشکل کام اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی آگے سے انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جنگ میں جاتا ہوں، جہاد میں جاتا ہوں، دو ہی صورتیں ہیں، یا میں غازی کہلاؤں گا یا میں شہید کہلاؤں گا، تو آپ مجھے کسی ایک کام کی ضمانت دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم جا کر جنگ کرتے ہو، لڑتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو میں محمد عربی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شہادت کے مرتبے پر تمہیں فائز کیا جائے گا۔ وہ جوان جاتا ہے، لڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام جب ہم لے آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ اسلام جب ہم لے آئے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو کیا مشکل اور کیا آسان، اس کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ صبح کی نماز مشکل ہے، چلو اس میں اٹھنے کا مسئلہ ہے، وہ نہیں پڑھتے، باقی 4 پڑھ لیں گے، یا جمعے کا نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کہا کہ باقی معاملات بڑے زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں، نماز پڑھی نہیں جا سکتی، یا رمضان کا مہینہ اگر گرمیوں میں آ گیا، کہا گرمی ہے، روزے نہیں رکھے جا سکتے، یا طاقت ہے، استطاعت ہے، لیکن دنیا کے کاموں میں پیسے اتنے زیادہ لگا دیے کہ اب عمرے پہ جا ہی نہیں سکتا، اب حج پہ جا ہی نہیں سکتا، یا رمضان کا شعبان کا مہینہ آتا ہے، پیسے آگے پیچھے کر لیتا ہے کہ کہیں زکوٰۃ نہ نکالنی پڑ جائے۔ تو یہ اسلام میں پورے داخل ہونا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت میں جو پڑھی گئی ہے آج کے خطبے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں آدھے داخل نہیں ہونا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آدھے ادھر ہو جاؤ اور آدھے دوسری طرف ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر عبادت ہے تو وہاں بھی اسلام میں داخل ہو، اگر کاروبار ہے تو یہ نہیں کہ صرف عبادت کی حد تک مسلمان ہے، کاروبار میں پھر مسلمان ہونے کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ مسجد کے اندر صوفی ہے لیکن باہر گیا تو پھر جو دل میں آیا کر لیا، یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اے مومنو، مسلمانوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، حقوق اللہ کو جس طرح پورا کرتے ہو اسی طرح حقوق العباد کو بھی پورا کرو۔ جیسے نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، ایسے ہی تمہارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، معاملات کاروبار کے نظام میں بھی تم اچھے ہو، خرید و فروخت کے معاملات میں بھی تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، ملاوٹ نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہ سارے معاملات ہیں جن کا ہمیں حکم ہے کہ ان سارے معاملات میں اسلام پہ پورے اترا کرو۔ یہ نہ کہ جو کام آسان لگا اس میں تو اسلام پر عمل کر لیا، جو کام اپنے نفس کو مشکل لگا وہ کام ہی نہ کیا، یا ایک کام جو ایک مسلک میں آسان لگتا ہے دوسرے مسلک میں مشکل لگتا ہے، وقتی طور پر دوسرے مسلک میں چلے گئے، چلو اس مسلک میں یہ کام آسان ہے، یہاں سے اپنا کام نکلوا لیتا ہوں، کہ جو کام اپنے نفس کو مشکل لگا اس مشکل کو نکالنے کے لیے دوسرا مسلک پکڑ لیا کہ چلو یہ کام اپنا نکلوا لیتا ہوں یہاں سے، پھر واپس دوسرے مسلک میں آ جاؤں گا، اپنے مسلک میں دوبارہ داخل ہو جاؤں گا۔ یا یہ ایک کام ہے، اس میں اگر میں بددیانتی کر لوں گا تو میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے گا، پھر میں دوبارہ سیدھے ہو جاؤں گا، دوبارہ توبہ کر لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا نہیں ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے۔ یہ دو رنگ ہیں، دو رنگ نہ باشد یک رنگ باشد، ایک رنگ ہو جاؤ۔ اسلام ہم سے کہتا ہے منافقت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ ہی ہے کہ مسجد میں تو بڑا عبادت گزار ہے لیکن باہر گیا تو پھر بھول گیا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ مسجد میں تو اسلام کا خیال ہے لیکن مسجد سے باہر گیا پھر اسلام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، اور حقوق العباد جس میں سب سے ضروری چیز حسن اخلاق ہے،
حسن اخلاق، کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی نہ کریں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی کی الزام تراشی نہ کریں، یہ سارا حسن اخلاق ہے۔ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا مال نہ کھائیں، یہ حسن اخلاق ہے۔ اگر جو شخص اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا، کچھ چیزوں میں تو وہ بھرپور ہے، کچھ چیزوں میں رہ جاتا ہے، مثلا حقوق اللہ کو تو صحیح طریقے سے نبھا لیا، لیکن حقوق العباد میں غفلت کر لی، کسی کو گالیاں دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کے ساتھ بدزبانی کر لی، کسی بڑے کا لحاظ نہیں رکھا، کسی چھوٹے پر شفقت نہیں کی، احترام نہ کیا، تو پھر قیامت والے دن بڑا بد نصیب ہوگا یہ شخص جس نے ایک چیز میں تو اپنے آپ کو بھرپور کر کے رکھا لیکن دوسری چیزوں میں کمزور نکل آیا۔ یہ دنیا کا بلکہ قیامت والے دن جو سب سے بد نصیب شخص ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جس کے پاس عبادت کی بڑی بڑی پنڈیں ہوں گی، عبادت کی بڑے بڑے گٹھلیاں اس کے پاس ہوں گی، وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے پیش ہو جائے گا۔ جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس تو بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ جب وہ یہ بات کر رہا ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا، ادھر دوسری طرف سے جس بندے پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ نکل آئے گا، جس پر اس نے جھوٹا بہتان باندھا تھا، الزام لگایا تھا، وہ نکل آئے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھ پر بہتان باندھا تھا، آج اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، میں نے اپنا بھی حساب اس سے لینا ہے۔ اللہ کہے گا پھر آج کا حساب تو یہ ہے کہ اس کی کچھ نیکیاں تم لے لو، اپنے پاس رکھ لو۔ نیکیاں لے لے گا، وہ بندہ جانے لگے گا، اتنے میں دوسرا نکل آئے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اسے بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ پھر تیسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالیاں نکالی تھی، اس کو بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ پھر تیسرا آئے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے ناحق قتل کیا تھا۔ اس طرح ایک ایک کر کے نکلتا جائے گا۔ دنیا کے اندر جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا یا جس حساب سے بھی اس پر زیادتی کی ہوگی وہ سارے نکلتے آئیں گے، ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں لیتے جائیں گے اور اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، ساری نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر بھی جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی وہ لوگ پھر بھی آ رہے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے جن بندوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے، اب ان بندوں کے جو گناہ ہیں وہ تمہارے سر پر رکھ دیے جا رہے ہیں، اب ان کے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر رکھ دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی بد نصیب شخص ہوگا، بڑا ہی بد نصیب شخص، بدقسمت شخص یہ ہوگا کہ جو آیا تھا تو بڑی بڑی عبادت گزار، عبادتیں اپنے پاس، نوافل کا اہتمام اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، لیکن جب جانے لگا تو گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے گیا۔ آیا تھا تو پکا جنتی بن کے آیا تھا، لیکن جب جانے لگا تو جہنمی بن کے چلا گیا۔ آیا تھا تو بڑا پروٹوکول اسے ملا تھا کہ یہ عبادت گزار ہے، نیک ہے، اس کو صحیح طریقے سے اللہ کے حساب کے حضور جو ہے وہ پیش کیا جائے، لیکن جب جانے لگا حساب و کتاب ہو گیا، پھر فرشتوں نے گھسیٹتے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا۔